Only God is great, صرف خدا عظیم ہے، اللہ اللہ اکبر. کچھ اہم خبریں سامنے آئی تھیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان، کہتے تو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، لفظ ہمیں فوج ہی استعمال کرنا چاہیے، یا اسٹیبلشمنٹ کر لیں فوج اور بیوروکریسی، عدلیہ بھی پارٹ ہے ان کا چوری کرانے میں. تو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی یو اے ای سے اور سعودیہ سے کوئی معاملہ طے کر رہی ہے کہ جناب ہماری عیاشیاں کم پڑ گئی ہیں، قوم کی کھال بے شک اور کھینچ لیں گے جتنی کہیں گے، آپ ہمیں کچھ پیسے لگائیں. ادھر آئی ایم ایف سے بھی منت و سمادت جاری ہیں. اور جو چائنا نے حرکت کی ہے، میرے نوٹس کے باوجود چائنا نے چلے ڈائریکٹ نہیں تو چلاکی لگا کے بینکوں کے ذریعے ہمارا کچھ گروی رکھوا کے پراپرٹیز لون دے دیا. چائنا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ تم بھی اپنے مفاد فوج سے اور بیوروکریسی سے اور جوڈیشری سے ذاتی مفاد پورے کرنے کے لیے 22 یا 25 کروڑ تک بھی، کیونکہ یہاں ہمارے جو محکمہ شماریات ہے، اسٹیٹسٹک ڈویژن ہے، یا جو بھی یہ مردم شماری کا، یہ بھی تو غلط ہے. تو بعض لوگوں کے مطابق 25 کروڑ تک معاملہ چلا گیا عوام کا. تو اتنی عوام سے جو ظلم تم لوگوں نے کیا ہے چائنا، اس کی سزا تمہیں ملنی چاہیے، اور مجھے امید ہے کسی نہ کسی طرح ملے گی. اچھا، اب میں اگلی بات کرنے سے پہلے ایک میں اپلیکیشن پڑھتا ہوں، کمپلینٹ پڑھتا ہوں، جو میں نے چند روز پہلے چیئرمین نیب کو بھجوائی مقدمہ درج کرنے کے لیے چائنا کے کنسرنڈ لوگوں کے خلاف، آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف، سیکرٹری خزانہ شہباز شریف و دیگر جو بھی متعلقہ لوگ اس گھنونے اب جو جرم میں کہ باہر سے پیسے لے کے عوام کے اس کے اوپر ٹیکس لگا کے اس کی قسطیں ٹھوکیں، اپنی عیاشیاں کام نہیں کرنی. ناجائز تنخواہیں انہوں نے اپنی گنڈا گردی سے گن پوائنٹ پہ بڑھوائیں. سب سے پہلے زرداری دور سے یہ کام شروع ہوا ہے. زرداری کے مقدمات کو دیکھیں، مقدمات میں پھنسا دیتے ہیں سول کو، پھر یہ سرکاری کی سور جو مرضی جرم کرواتے ہیں. انہوں نے ناجائز تنخواہیں، مراعات اور ادر فیسلٹیز، اور پھر سیکرٹ فنڈز اور اوپن فنڈز اور رشوتیں اسی طرح، یہ جو جرم جاری کر رکھے ہیں، لوٹ مار اسی طرح. اس کا حل کرنا بہت ضروری ہے. اور اب میں وہ پڑھتا ہوں لیٹر، کمپلینٹ. اچھا جی، یہ میں اس کو تھوڑا سائڈ پہ کریں. ایپلیکیشن جی، جناب چیئرمین نیب پاکستان، درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، سیکرٹری خزانہ، چین کے متعلقہ بینکوں کے ڈائریکٹرز و متعلقہ ملوث سرکاری افسران، یعنی چائنا کے اور پاکستان کے، سعودی عرب و یو اے ای کے 8 ارب ڈالر، یہ اپلیکیشن میں ڈالر کا لفظ مسنگ ہے، 8 ارب ڈالر کے قرضے کے لیے ڈیل کرنے والے وہاں کے اور یہاں کے مجرمان، گنانے مجرمان. جناب چیئرمین نیب، عالمی عدالت میں مقدمہ بھجوانے کے بعد میں نے درج ذیل نوٹس تمام ممالک و بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو بھجوایا تھا. اس کا بھجوانے میں ہے دوسرے والا اوپر آیا ہوا ہے ٹائپنگ میں. اچھا، نوٹس میں نیچے ریپروڈیوس کر رہا ہوں یہاں پہ، بلکہ میں آپ کو، یہ میرے ہاتھ میں کیس ہے، جو جیسے میں نے کیس دائر کیا تھا پہلے وہ سنا دیتا ہوں. وہی نوٹس تھا آلموسٹ. تو نیچے میں نے ریپروڈیوس کیا ہے نوٹس، ان کو میں نے لکھا کہ میں وہ نیچے ریپروڈیوس کر رہا ہوں. کیس تھا
before International Court of Justice before International Court of Justice, Dr. Mia Azhar Amin, petitioner in person, versus number 1 respondent IMF through MD, Washington DC, United States. Number 2 World Bank. Number 3 People's Republic of China through its president. Number 4 USA through president. Number 5 Saudi Arabia through king. Number 6 UAE through president / Khalifa. Number 7 all other countries through heads of states, यानी दुनिया के तमाम ममालिक को. Number 8 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. ये रिस्पॉन्डेंट्स इसमें आ गए. पेटिशन टू स्टॉप फ्यूचर डेट, आइंदा कर्ज ना दिया जाए उसके लिए आलमी अदालत में मैं गया हूं कि इन ममालिक को और अदारों को रोका जाए. ये खा जाते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट और अवाम से निकलवाया जाता है. रिस्पेक्टफुली शावत. Number 1 that Pakistani civil military establishment, agencies and judiciary are the most corrupt, unjust, criminal, terrorist and violators of human rights. Almost all these allegations have been proved by many international organizations, including Transparency International, in their latest reports. This honorable court can obtain easily such types of all reports. Number 2, the Pakistani judiciary, agencies and civil military establishment are continuously robbing the people of their dignity, lives and properties. जो मैं कहा करता हूं कि ये आवाम की इज्जत जान माल कंटिन्यूसली लूट रही है एस्टेब्लिशमेंट. This honorable international court can obtain the reports from international media too. Petitioner will also present the undeniable documentary evidences for the above mentioned crimes during the hearing before this honorable court. वहां मैंने उसको कहा कि मैं इन पर्सन आऊंगा मुकदमा आलमी अदालत में लड़ने और वहां पर दीगर एविडेंसेस पेश करूंगा इस सपोर्ट में कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट कैसे लूट रही है अदलिया के साथ मिलके, विद द सपोर्ट ऑफ द जुडिशरी, क्रिमिनल जुडिशरी. Number 3, the loans and grants given by respondents are being looted by the above mentioned officials continuously through many criminal techniques. Number 4, that this debt and interest is repaid by squeezing the blood of 220 million people, while all the money is being looted by the officers and the army. Number 5, that these crimes are also the culmination of human rights violation and petitioner is also an aggrieved person and a Pakistani citizen. Prayer. Number 1, it is requested that this online petition may kindly be admitted in the interest of 220 million aggrieved civilians as a special and unique case. Number 2, it is requested that respondents may kindly be restrained from giving loan to Pakistan in any shape. In any shape. देखिए जब ये पटिशन चली गई इंटरनेशनल में, तमाम ममालिक के सदूर को मेरा नोटिस चला गया कि ये पटिशन चली गई है, तो अगर उनको जाती मुफाद ना होता फौज और ब्यूरोक्रेसी और अदलिया से जराइम अवाम के साथ कराने के लिए, तो चाइना को केड़ी तकलीफ हुई है कि वो अपने कोलों $2.3 बिलियन लोन की शक्ल च दे रहा. कौन सी इतनी तकलीफ और दर्द उठ रहा है उनको 220 मिलियन कौम का, क्यों दी पेमेंट? और मैंने कहा था नोटिस में कि ये वापस नहीं होंगे पैसे. इस केस के दायर होने के बाद और नोटिस के बाद जो भी इस मुल्क को कोई पैसा देगा लोन की शक्ल में ग्रांट दे दें. एडा थानू दर्द है 2.3 बिलियन ग्रांट दे देंगे, एड दे देंगे, हमारी गिरवी करके सिविल साइड की प्रॉपर्टी, फौजियों की भी नहीं, जो उन्होंने अपनी स्टेट अलहदा बना रखी है, फिर पैसे दे रहे हो और उसकी किस्तें हमारी रगों से निकालनी है. Number 3, it is also requested that respondent 8, yani President of Pakistan and Government of Pakistan, may kindly be ordered to repay all debts by selling illegal military businesses, grabbed lands, for example DHA, lands allotted to the army officers, and recovering from all corrupt government officials. जितनी करप्शन सरकारी
مافیا نے سوروں نے کیا. اس کے لیے میں نے عمران کے دور میں ایک فارم بنا کے بھیجا تھا عمران خان کو کہ ہر سرکاری ملازم سے یہ فارم فل کرواؤ, جس میں ایک شک یہ تھی کہ جب وہ بھرتی ہوا تو اس کی اوقات کیا تھی. نانگیاں چھانگیاں نو کہڑے کہڑے پنڈاں تو آگے تو کرسیاں دیتیاں ہیں کہ لیفٹینٹ بھرتی ہو رہا ہے, کوئی اے ایس پی ہو رہا ہے, کوئی اے سی ہو رہا ہے, تو نانگیاں نو بغیرتاں نو تو چوراں نو دیتیاں کرسیاں, اور تسی تے عیاشی کرنا آ گئے. تمہیں تو طے ہوا تھا کہ یہ ڈیوٹی ہے تمہاری, تم لوگوں نے طے کیا. ہم نے تو اب لوٹ مار کر کے اربوں خربوں پتی بننا ہے. ہم نے تو کرسی اس لیے لیا عیاشی کے لیے, چوکیداری کے لیے, یا عوام کی خدمت کے لیے جو دفاتر بنائے گئے ہیں اس کے لیے تھوڑی لیا. سو وہ فارم میں نے عمران خان کو الو کے پٹھے کو دیا جو اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا, کیونکہ یہ بھی جی ایچ کیو کا ہی پلان کا ننگا ہے, حمام کا ننگا ہے. میں پروف کر چکا ہوں. یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں نا آپس میں نورا کشتی, آرمی نے 4 گینگ چھوڑے مارکیٹ میں, کبھی وہ گورنمنٹ میں, دوجا اس کو گالیاں نکالنے کے لیے, تاکہ نیچرل گالی نکالنے والے گروپ کہیں نہ اٹھ جائے مارنے کے لیے. گہرائی سے سمجھے اس کھیل کو. نمبر 4 it is also requested that respondent 8 may kindly be ordered to abolish all taxes from utility and other bills. نمبر 5 میں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کو آئی ایم ایف فوری طور پر ایک سٹے دے کہ یہ جو ٹیکسز انلیگل لیے جا رہے ہیں. بھئی میں نے تو بجلی خریدی ہے, اس کی مد میں بے شمار گنڈا گردیاں کیوں لے رہے ہو؟ اسی طرح دیگر. نمبر 5 it is also requested that meanwhile interim order for above prayers may kindly be issued. Dated 19 February 2022. Petitioner in person ڈاکٹر میاں اظہر امین. اچھا یہ تھی. اب جو نیب کی اپلیکیشن ہے اس میں کہہ رہا ہوں کہ میں ریپروڈیوس کر رہا ہوں نیچے, یہ میں نے جو پڑھی ہے یہ ریپروڈیوس کر دی. اب آگے میں نے کیا لکھا. جناب چیئرمین نیب, جی ایس کیو غیر قانونی طور پر 50 کے قریب ظاہری کاروبار اور شارپائی خبرساں ایجنسی کے ذرائع کے مطابق بے شمار خفیہ کاروبار فرنٹ مینہ کے نام پہ کرتا ہے. جیسے بیریا ٹاؤن کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کیا ایکسپیکٹیشن کیا نظر آ رہا ہے, ساری فوج ہے. اچھا, جن میں بیریا ٹاؤن واقعاتی شواہد سے ثابت ہے کہ جس بے دردی سے بیریا ٹاؤن نے سرکاری و پرائیویٹ افراد کی زمینوں پر نجائز قبضہ کر کے فروخت کی, حتیٰ کہ وہ زمینیں جس پر یہ قبضہ بھی نہ کر سکے اور نہ ہی مالک تھے, انہیں بھی نقشے میں شامل کر کے کاغذوں میں فروخت کر کے گھناؤنا جرم کیا. اور یہ ادارہ بھی فوج چلاتی ہے. یہ ہاؤسنگ سوسائٹی پورے ملک میں اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کی ملی بھگت سے جو بنتی ہیں عام بھی, وہ بھی ساری افسر شاہی کی ہیں اور فوج کی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, مثلا ایک کنال جگہ لی, ارد گرد جتنے پلاٹ ہیں ان کو بھی نقشے میں شامل کیا. خریدی ایک کنال ہے یا ایک مربع ہے, 100 مربع 60 ڈالے, پلاٹوں میں اس کو کٹنگ کی اور لوگوں کو 10-10 مرلے کنال کی فائلیں بیچنی اور زبردستی چھیننی شروع کر دی لوگوں سے. اب جو لوگ مویچ ڈال دیتے ہیں, سٹیل آتے ہیں اور پھڈے ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں بیچنی تمہیں گنڈوں کو, ہماری ملکیت ہے, باپ دادے سے آ رہی ہے, ہماری خواہش ہے, ہم اپنی جگہ کیوں دیں. تو ان کی کاغذوں میں بیچ کے جن کے نام جعلی الاٹمنٹ لیٹر دیے جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے تم زبردستی گھس کے ان سے لے لو. وہ دلی وہ ایسی رشوت میں دی جاتی ہیں فائلیں, ایسی فائلیں کوئی ڈی سی کو دے دیں, کوئی ایس پی کو دے دیں, کوئی سیکٹری کو دے دیں, کوئی فوجی کو دے دیں. وہ گنڈے اپنی سرکاری فورس لے کے ان پلاٹوں میں گھستے ہیں کہ 4 دیواری دی ویلی دے اندر وہ نکرتے میرا پلاٹ ہے. وہاں پہ رہنے والا کہتا جی میرے پاس سٹے ہے, میں کیوں دوں. جیسے اب پی آئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک بندے نے 22 سال ہو گئے عمران خان اپنے بنوئی کو پلاٹ لے کے دینا چاہ رہا ہے. عمران خان نے ٹیلی ویژن پہ ایکسپٹ کیا کہ 3 آئی جی میں نے اس لیے بدلے کے قبضہ نہیں لے کے دے سکے. میں نے ایف آئی اے میں پرچے کی درخواست بھجوائی, وزیر اعظم تھا عمران خان. میں نے کہا اس خبیث آدمی نے اس بیچارے اصل مالک سے چھیننے کے لیے 3 آئی جی تک لگا دیے. اس نے یہ کیوں نہیں کہا پی ایم ہوتے ہوئے کہ پی آئی اے کے سارے ڈائریکٹر اندر دے دیتا کہ جو جگہ تمہاری ملکیت نہیں تھی میرے بنوئی کو کیوں سیل کیا. اس کے بعد نہیں عمران کی چون نکلی میری کمپلینٹ کے بعد, ایف آئی اے میں وہ بھی پینڈنگ ہے, وہ پرچہ ابھی تک نہیں ہوا. جن میں بیریا ٹاؤن واقعاتی شواہد سے ثابت ہے کہ جس بے دردی سے بیریا ٹاؤن نے سرکاری و پرائیویٹ افراد کی زمینوں اور جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر کے فروخت کی, حتیٰ کہ وہ زمینیں جس پر یہ قبضہ بھی نہ کر سکے اور نہ ہی مالک تھے, انہیں بھی نقشہ میں شامل کر کے کاغذوں میں فروخت کر کے گھناؤنا جرم کیا. اور یہ ادارہ بھی فوج چلاتی ہے. اس میں شامل ریٹائرڈ فوجی ایسے جرائم کرنے کے لیے بیریا ٹاؤن کے ملازم ہیں. فوج نے اپنے اس ادارے کو مقدمات سے بچانے کے لیے اپنی ایک طوائف
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سے یہ حکم کرایا کہ بحریہ ٹاؤن پر نیب سمیت کوئی ادارہ مقدمہ ہی نہ درج کرے اور ڈرامے کے طور پر لوٹ مار کا محض 1-2% بطور جرمانہ واپس کرنے کا حکم دے دیا. یعنی انہوں نے کہا تم نے چلے وہ فلانے شہر، ہر شہر میں زمین لوٹی ہے انہوں نے، تم نے کراچی کے فلاں علاقے میں یا فلاں شہر کے فلاں علاقے میں جو زمین لوٹی ہے نا وہ بنتی تو چلو 200 کھرب کی ہے، اپنا 2000 کھرب کیا، 3000 کھرب کیا، چلو 500-550 کھرب روپیہ جو ہے نا ارب 500 ارب تم جو ہے نا وہ جمع کرا دینا واپس، اور باقی میں محکموں کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی پرچہ اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. میرا بھی نیب میں اور دیگر مقدمہ پینڈنگ پڑا ہے، میرے ساتھ بھی بحریہ نے فراڈ کیا. اچھا، ثاقب نثار سے حکم کرایا کہ بحریہ ٹاؤن پر نیب سمیت کوئی ادارہ پرچہ درج نہیں کرے گا اور ڈرامے کے طور پر لوٹ مار کا محض 1-2% بطور جرمانہ واپس کرنے کا حکم دیا. یہ تمام جرائم جی ایچ کے اور اس کی ایجنسیوں کے ہیں جو ججوں تک کے گھروں میں، باتھ رومز تک میں بھی خفیہ کیمرے لگا کر ان کی ماؤں بہنوں بیویوں بیٹیوں تک کی ویڈیوز بنا کر فون ٹیپ کر کے پھر ججوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں. اسی طرح ہر بلڈی سیولین کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جرم کرنے میں ISI سر فہرست ہے اور یہ جرم سپریم کورٹ میں ثابت ہو چکا ہے جب چیف جسٹس افتخار چودھری نے IB کے ذریعے تحقیقات کرائیں اور تمام ججز کے چیمبرز، عدالتوں کے باتھ روم، ججز کے جو سائڈ پہ بیٹھنے والے چیمبر اور بات ہوتے ہیں وہ، اور گھروں کے بیڈ روموں اور باتھ روموں سے کیمرے اور خفیہ آلات ملے. اور لیکن اس بغیرت جج کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ بلا کے ISI کے DG اور متعلقہ سارے شہروں کے ڈائریکٹروں کو اسی وقت کنوکشن دیتا، سزا سنا دیتا تاکہ آگے تو یہ باز آتے. GHQ نے ملک کے تمام اثاثے نجائز قبضہ کر کے اپنے ادارے اور افسران کی ذاتی جائیدادیں بنا کر ملک کو شیر مادر سمجھ کر لوٹنے کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے. اگر پاکستان پر کسی اور ملک کی فوج قابض ہوتی تو ان میں سے ایک بھی جرم نہ کرتی اور ملک خوشحال ہوتا. اب ہم فرض کر لیں یا انڈیا کی فوج قبضہ کر لیتی ہے، امریکہ کر لیتا، کوئی کر لیتا، ان کو ہر وقت یہ ڈر ہوگا کہ یار پبلک ناراض نہ ہو جائے، اور پھر میرے جیسا جو ان کے خلاف بات کرے گا تو کرانتی کاری کہلائے گا. ہیں اچھے کیے یہ ڈاکو کہتے ہیں اپنے ملک کی فوج کے خلاف بولے ہو اور بغیرتوں اور دلیوں اور حرامیوں. اپنے ملک کی فوج نہیں، فوج کے ادارے کا استعمال کر کے ملک کی سیکیورٹی کے لیے دی گئی توپے، ٹینک، بم کا استعمال کر کے میرے جیسے نہتے سچ بولنے والوں کو کے ساتھ دہشت گردی کرتے ہو. تمہارے جرائم پہ بات کرتے ہیں ہم، تم آواز کیوں بند کرتے ہو؟ تم کو آج ثابت کر. قوم میری بات کو سمجھے اور یہ سیکھے. یہ جو انہوں نے گنڈا گردی لگائی ہے نا، وہ ایک ماحول بنا رہے ہیں، وہ فوج کے خلاف بول دیا، وہ جج کے خلاف بول دیا. اس میں نہ آئے. یہ سوال پوچھیں کہ جس نے بولا کیا وہ جھوٹ بول رہا تھا؟ اس کو اوپن لائیو ٹرائل میں ثابت کرنے کا موقع دو. میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے موقع دو. 15-18 سال سے میں کہہ رہا ہوں، لائیو 20 سال سے لائیو موقع دو مجھے، میں تمہارے جرائم ثابت کروں. یو کرمنلز، یو ٹیررسٹ. ملک میں کوئی اور فوج قابض ہوتی تو ان میں سے ایک بھی جرم نہ کرتی اور ملک خوشحال ہوتا. اس کا ایک اور ثبوت لے لیں. کیا کہ انڈیا میں کسی کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا آرمی چیف کون ہے؟ بات کو سمجھیں اور یہ بھی فراڈ سمجھ جائیں فوج کا. فوج کوئی حفاظت کے لیے نہیں، یہ فنڈ لے رہی اور عیاشی کے لیے لے رہی ہے. ہندوستان کی فوج سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں. اور کیا پیچیدہ شوربہ. اور بغیر تو ہندوستان کی فوج تو اپنے سے تگڑے ملک چائنا نو کھلار کے کھلوتی ہوئی ہے. تہاڈی اوقات کی ہے باندرو جی نس کے کدی امریکہ دی گودی وڑ جاندے ہو، کدی چائنا دے پکڑ وڑ جاندے ہو. بچاؤ 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 بچاؤ. کہ اتھے پہلوان بنے ہوئے ہو، بہن پہلوان ہو تسی فوجی ہو. قوم کو میں بتا دوں، یہ جو بہن پہلوان کی ٹرم ہے میں 15 سال سے اپنے کالموں میں لکھ رہا ہوں. یہ بہن پہلوان کیا ہے؟ یہ مجھے ٹرم کہاں سے ملی؟ ایک دوست میرا، اس کا ایک بھائی، وہ بڑا اچھا کاروباری سا دوست ہے، بڑا نفیس بندہ ہے، لیکن اس کا ایک بھائی بڑا چوڑا لمبا بڑا، اس نے ہولیا بنایا ہوا جی، بہو جی چوکلاں گا تو یہ وہ تو کھا جائیں گا بندے. ہم نے بھی دیکھنا یہ بڑا بدماش قسم کا. ایک دن نہ وہ میرا دوست اور سارے لوگ تھانوں میں چکر لگا رہے ہیں جی اس کو چھڑانا ہے، یہ وہ مصیبت.
میں نے کہا یار وہ تے بڑا وڈا کوئی گینگسٹر محسوس ہوتا سی تے تسی لبدے پھردے ہو. انہیں کیا کیڑا گینگسٹر او کادا پروان او بھن پروان ہے صرف سانو گھردیاں نوں تو نہیں رکھدا ہے ماواں بھناں بھراواں نوں تو نہیں رکھدا ہے باہر ہمیشہ لتر کھا کے آندا ہے. تب سے میں فوج کو بہن بلوان کہتا ہوں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی بہن بلوان کی ڈیفینیشن. اچھا ملک خوشحال ہوتا. اچھا جس کی مثال انڈین فوج ہے جس نے غداری اور کاروبار سمیت آج تک ایسا کوئی جرم اپنے ملک میں نہیں کیا جو پاکستانی فوج اپنے ہی ملک میں 22 کروڑ عوام کی عزت جان مال لوٹ کر مسلسل کرتی چلی آ رہی ہے. سر عام عوام کی عزت جان مال لوٹنا پاک فوج نامی ناپاک فوج اس بد کردار کرپٹ غدار فوج کا دھندا ہے. فوج کے ساتھ ساتھ سول بیوروکریسی بھی لوٹ مار میں پیچھے نہیں ہے. اگر ان سب کا صحیح احتساب ہو جائے تو ملک کا قابل واپسی قرضہ جتنا ٹوٹل ہم پہ لون ہے اس کا کئی گنا ریکوری ہو سکتی ہے. جتنے سرکاری نوکر بشمول فوجی افسران ملک سے لوٹ مار کر کے دوسرے ممالک میں فرار ہو چکے ہیں انہیں بھی متعلقہ ممالک سے گرفتار کرنے کا انتظام کیا جائے. ان ملزمان میں سر فہرست اعلیٰ فوجی افسران اور بیوروکریٹس و ججز شامل ہیں. آرمی چیف ملک کے متعدد اداروں میں سے ایک ادارے کا ملازم ہے اور نوکر ہوتے ہوئے ممالک سے اپنی عیاشی کے لیے عوام کے نام پر ڈائریکٹ قرض مانگ کر غداری کا مرتکب مسلسل ہو رہا ہے. یہ کمپلینٹ کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک ادارے کا یعنی اب آئی جی پنجاب اٹھے وہ ملکوں سے علیحدہ کہ سانو مال دیو تے پنجاب پولیس تہاڈی حاضر ہے بندے مرا لو جنہیں مرضی. محکمہ تعلیم کا سیکٹری اٹھے وہ علیحدہ شروع کر دے ممالک سے ڈائریکٹ باتیں. ویئر از گورنمنٹ؟ میرے درج بالا نوٹس کے باوجود جنرل باجوہ نے چین جا کر اپنی ان کے لیے کون سی خدمات کے بدلے قرض مانگا. اب یہ تو مقدمہ ہوگا تو اس کو ارسٹ کر کے ریمانڈ لے کے پوچھیں گے نا. اور تو جنہیں مرضی جرم کرو کوئی پڑھنے والا نہیں. سرکاری سورا ادھر تسی سول سائڈ تے چیف ایڈیٹر ہوئے پاویں پرائم منسٹر ہوئے پاویں ٹاپ دا لیڈر ہوئے دو ٹائل ایس پی ٹیب کرنل ٹیب تھانے داراں تو ذریعے چک کے لے جاندے آ بغیر تو یو این او ویئر آر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ویئر از انٹرنیشنل میڈیا کین اینی باڈی ریپلائی می what the establishment is doing with the innocent civilians with the honest civilians can anybody tell? کون سی خدمات کے بدلے قرض مانگا جسے قبول کر کے چین نے بینکوں کے ذریعے $2.3 بلین قرض دیا اور اس مقصد کے لیے پاکستان کے کون سے حصہ سے گروی رکھوائے گئے. یہ بھی ابھی تک منظر پہ نہیں آیا کہ پاکستان کا اب کون سا حصہ بیچ دیا فوج نے. یہ سب کی تحقیقات ملک کی بقا کی خاطر انتہائی ضروری ہے. اسی طرح قمر جوید باجوہ نامی اس چوکیدار نوکر نے امریکی خاتون ڈپٹی سیکرٹری کو فون کر کے آئی ایم ایف پر دباؤ کا کہا اور اب سعودیہ اور یو اے ای کو بھی اپنی عیاشی کے لیے قرض مانگنے کے لیے اس نے رابطہ کر کے سنگین جرم کیا ہے. جی ایس کیو کے جرائم کی انتہا یہ ہے. اچھا میں یو اے ای اور سعودیہ کی بات کر دوں. یو اے ای نے یو بی ایل بینک خریدا. یو بی ایل کے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا عدلی بات چیت کا جو عدلیہ کنجریہ پارٹ ہوا اس میں بتایا کہ میں نے یو بی ایل پہ 3 پرچے کرائے. انہوں نے میرے ساتھ اکاؤنٹس میں فراد کیا. میری کمپنیز کے بینک اکاؤنٹ ہی غائب کر دیے. چیک بک کے میں لیے پھر رہا ہوں بغیر اکاؤنٹ ڈیلیٹ. خیر وہ بینکنگ کوڈ میں معاملہ اور بھی کئی وارداتیں میرے ساتھ کی تو بینکنگ کوڈ میں جب معاملہ گیا تو یہ ثابت ہوا انہوں نے اکاؤنٹس میں فراڈ کیا ہے. 5 کروڑ روپیہ پے کرنے کا ان کو حکم ہوا اور 3 پرچے درج ہو گئے. جنرل پاشا آئی ایس آئی کا ڈی جی نے اس وقت یو اے ای کا جو بادشاہ تھا شاہ دبئی کا شاہ وہ چیئرمین تھا بینک کا اور ڈائریکٹر شہزادے تھے. انہوں نے کہا گل ہی کوئی نہیں میں ہائی کورٹ کے ذریعے پرچیاں گڑبڑ کرا دینا. میری ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے دبئی کی نوکری کا ارینجمنٹ کریں اور اتنے ارب مجھے دیں اتنے ارب جی ایس کیو میں بھیجیں بیریا ٹاؤن والے کو اتنے پیسے بھیجیں کراچی میں انویسٹمنٹ کے لیے ٹاور کے لیے فلاں کام یہ ڈیل کی اور میرے سے ڈرا دیا ان کو. وہ ڈائریکٹ کمپلینٹ سے رابطہ ہی نہیں کر رہے. اب بے وقوفو بدوو اربا روپیہ خربا روپیہ بھریا جے اس بادشاہ نو نوکری دیتی جے
اور تم کمپلیننٹ سے ڈائریکٹ بات کرتے کہ بھائی آپ سے ظلم ہو گیا, زیادتی ہو گئی, ہم آپ کا لاس پورا کر دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اصل میں ایجنسیز نے ہوا بڑا بنایا وہاں پہ, وہ نہیں وہ میاں زرمین معاف ہی نہیں کرے گا, چھڈے گا ہی نہیں تو وہ اندر کرا کے چھڈے گا. اسی ہائی کورٹ نو کہنے, ہائی کورٹ کی 2 طوائف جسٹس ایک بھٹی تھا, ایک وہ جو سپریم کورٹ میں بیٹھا امین الدین خان. وہاں میں بحث کرنی تھی کیس کی, مجھے کنٹیمپٹ میں پھنسا دیا انہوں نے, معاملہ اور طرف لے گئے. کتنے سال اور کتنا پیسہ اور کتنے ادارے میرے تباہ ہوئے, کوئی ایک معاملہ نہیں, ہر کام میرا تباہ کیا, سینکڑوں معاملات ہیں. ابھی میں وہ بات چیت میں عدلیہ قضیہ میں لوگوں کے مقدمات بھی ساتھ ساتھ اپنے بھی ججوں کے نام لے کے سناؤں گا نا, تو پتہ چلے گا کہ یہ عدالتیں کر کے رہی ہیں, اور وکیل جو ہیں یہ بڑوے فراڈیے کرتے کیا ہیں, کیسے بیچتے ہیں کیس کو. جی ایچ کیو کے جرائم کی انتہا یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر گن پوائنٹ پر ہر قسم کا کاروبار شروع کر رکھا ہے, جس میں دودھ, کھاد, چینی, بینک, پراپرٹی مافیا, بینک تک انہوں نے کھولے, چینی کا کاروبار کر رہے ہیں, دودھ کا کاروبار کر رہے ہیں. یہ دودھ کھرا کیوں ختم ہوا عوام کے لیے ملک میں؟ جنرل ضیاء دور میں جی ایس کیو نے کہا سر ہم جو دودھ بیچ رہے ہیں, فوج نے اپنا یہ نورپور کے نام سے اور کن ناموں سے, اس کی سیل تب بڑھے گی, شہری علاقوں سے پیسے نکالتے ہیں. حرام زادو, اگر تم نے صفائی رکھنی ہے تو تم اس کے لیے سختی کر دو کہ بھینس وہ رکھے جس کے گھر میں جگہ ہے اور ایک سیوریج سسٹم وہ بنا رہا ہے. تم نے پیسے ہی نکلوا دی تاکہ تمہارے ڈبے بکیں, اور ملٹی نیشنل کمپنیوں سے تم باہری مال لے کے ان کو بھی الاؤ کرو. اور کتنے پروگرام ٹیلی ویژن پہ آ چکے ہیں, کچھ لوگوں نے جرات کی ہے کہ 17 کمپنیوں میں سے آلموسٹ 15 جو ہیں وہ تو ٹوٹل جعلی دودھ بنا رہی ہیں ڈبوں میں, پاؤڈر اینڈ کیمیکلز. 1-2 ایسی ہیں جو آدھا دودھ بھینسوں گاؤں کا اصل ڈال دیتی ہے. یہ عوام کی جو صحت کو تباہ کر رہے ہیں اس کے بدلے مال لے رہے ہیں. ہر کام جی ایچ کیو جرم کرتا ہے. 20 سال میں نے 6 درخواستیں دی ہیں موبل انک سے لے کے اور پی ٹی سی ایل تک ان کے خلاف. اتنے خوفناک جرائم ہے کہ روزانہ ایک کمپنی کروڑوں روپے کا قوم سے فراڈ کرتی ہے. مثلا ایک سن لیں, آپ کو میسج آئے گا کہ آپ جو ہے نا جی آپ کو 5 GB 10 روپے میں دیا جا رہا ہے 3 دن کے لیے, آپ آن کر لیتے ہیں. اب وہ ایگزیکٹ 72 گھنٹے آپ کو نہیں اندازہ ہوتا, آپ آف کرنا بھول گئے ہیں, ان کو پتہ ہے, تو کیا ہوگا, آپ کا سارا بیلنس اڑا دیں گے. میرا 3-4 دفعہ 1200 1500 2000 کے قریب بیلنس 10 منٹ میں اڑا ہے. 10 روپے ایم بی کے حساب سے دیں گے. اب شاید ابھی کچھ انہوں نے 5 روپے ایم بی کیا. مجھے یہ بتائیں, میں نے تم سے پیکج خریدا 10 روپے کا 5 GB, یعنی 5000 MB میں نے 10 روپے میں خریدے ہیں, یعنی 1 پیسے میں 1 MB خریدا. تو تم بعد میں نیٹ بند کیوں نہیں کرتے, ڈسکنیکٹ کیوں نہیں ہوتا, میسج کیوں نہیں آتا کہ آپ کا پیکج ختم ہو گیا, نیا لگانا ہے تو لگا لیں. تم اپنی مرضی سے آگے اس کو 10 روپے پر MB, 1 پیسے کی بجائے 10 روپے MB کنٹینیو کیوں کر دیتے ہو؟ نمبر 1. نمبر 2, سپیڈ. مثلا پی ٹی سی ایل صبح شام ٹی وی میں اشتہار دے رہا ہے 32 MB میں 4G دے رہے ہیں, آپ کو 32 MB سپیڈ نہیں دیتے. چلے آگے سے انہوں نے مجھے کہہ دیا جی اپ ٹو 32 MB, اور اپ ٹو کا مطلب ہے کہ کیبیز میں آ جائے. اپ ٹو کا مطلب ہے کبھی 15 MB آ گئی سپیڈ ڈاؤن لوڈ اپلوڈنگ, کبھی 20 آ گئی, کبھی 25 آ گئی, کبھی 5 آ گئی, کبھی 4 آ گئی. وہ تو کبھی 1 MB سے اوپر جاتی نہیں ہے. 32 MB نمبر 1. میں یہ پروف کر سکتا ہوں پی ٹی سی ایل کے اگینسٹ, کمپلینٹس ایسے ہی تو نہیں میں دیتا. نمبر 2, سپیڈ بتا دیا انہوں نے, ڈیٹا ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہیں. اچھا ٹی وی پہ صبح شام ایڈ دے رہے ہیں ان لمیٹڈ, اب تو اصل میں اب تو سچ میں ان لمیٹڈ. میں نے بھی ایک پیکج اور لے لیا 4G کا, وہ آن کیا بند ہو گیا وقت سے پہلے. میں نے فون کیا کیوں بند ہو گیا, انہوں نے کہا جی وہ تو 150 GB, جسٹ 150 GB. میں کہا ایک تو تمہارا میٹر ڈبل ہے. میں نے ڈاؤن لوڈنگ کر کے دیکھی ہے کہ اگر میں کوئی یوٹیوب سے لیٹس سپوز کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں اور مجھے وہ بتا رہا ہے ڈاؤن لوڈر, انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈر مجھے بتا رہا ہے کہ یہ 50 GB ڈاؤن لوڈ ہوا ہے, 50 MB ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے, 50 MB کی فائل ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے. دوسری طرف میں دیکھتا ہوں ایپ کے ذریعے ان کی تو 100 MB کنزیومڈ آ جاتا ہے. یہ میں نے مسلسل کئی ماہ سے چیک کیا. اسی طرح ان کا DSL کا بھی یہی فراڈ ہے, سپیڈ جان بوجھ کر نہیں دیتے, ڈیٹا ریسٹرکشن لگا دیتے ہیں. اور اتنا بڑا اوپن فراڈ, ان لمیٹڈ کے ساتھ ان لمیٹڈ کا لفظ کیوں یوز کر رہے ہیں, کیوں؟ یہ سارے ادارے جی ایچ کیو کو پیسے دیتے ہیں. اوپن کرائم کی اجازت دے رکھی ہے جن لوگوں کو, ان کے اوپر مقدمے درج نہیں ہونے دیتے. میں ثبوت دیتا ہوں جتنے کہتے ہیں. یہاں پیر بابے بٹھا دیتے ہیں,
وہ سوائے فراڈ کے پیر بابے کیا کر رہے ہیں مجھے بتا دیں؟ سوائے فراڈ کے قانون ہے، ان سے کوئی ٹیکسیشن نہیں پوچھی جا سکتی. کتنی فارن فنڈنگ انہیں آ رہی ہے، کتنا پیسہ آ رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ نو ٹیکسیشن. کیوں؟ کیونکہ وہ آئی ایس آئی کے، آئی بی کے، ایم آئی کی آمدن کے ذرائع ہیں اور جاسوسی کا نیٹ ورک ہے. کیونکہ بندہ بابے کو جا کے سارا کچھ بتا دینا، ڈاکو ڈاکہ مار کے کہنا پیر صاحب دعا کرنا. سرکار میں نے ایس پیوں کو جوتیاں اتار کے پیروں کے پاس جاتے دیکھا، ایس پی ڈی ایس پی لیول کے لوگوں کو کئی دفعہ دیکھا، ڈی ایچ جی لیول کے دیکھا، جوتی اتار کے سرکار دعا کرنا، وڈی دیہڑی لا بیٹھا. انہوں نے کہا کوئی نہیں اللہ فضل کرے گا. اس دلے کو پتا ہے، اس ڈی آئی جی کو اور افسر کو پتا ہے کہ بابے دی دعا دو کچھ نہیں ہے کہ نہ ہی اللہ نال کنٹیکٹ ہے. اس کو اندر سے پتا میں آئی ایس آئی دے نمائندے نال سیٹنگ رکھی ہوئی ہے، میں جی ایچ کیو کے نمائندے کے ساتھ سیٹنگ رکھی ہوئی ہے، اتوں دعا کرا رہی ہے اور ادھر خفیہ رپورٹ نہیں جائے گی میرے خلاف. اچھا جی، پراپرٹی مافیا تعلیم سمیت بے شمار کاروبار کر کے 22 کروڑ سول افراد کا حق بھی. اس میں ٹائپنگ اردو کی مسٹیکس ہوئی ہیں. میں نے بتایا مجھے تو قید سے آپ کے ساتھ اتنی ہمت کر رہا ہوں، اندازہ کرو انہوں نے قید کیوں کیتا ہونا، مینوں کھول کے میں کی کچھ کرتا ہوں گا. سمجھ لیں نا، اس ملک میں ببر شیر ایک ہی ہے آج بھی. یہ سارے لگڑ بگڑ جڑے نے شیر دی کھال پوا کے فراڈ کرتے پے نے. مثال دے دیتا ہوں، 2011 میں اچانک آئی ایس آئی نے طوفان مچا دیا سوشل میڈیا پہ کہ احمد میر راہ کا ایجنٹ ہے. میں پھر تاں آؤٹ ہو گیا، عہدے تو تگڑا 96 سے لے کے 2006 تک کے اخبار اٹھائے، مجھے انگلی لگی ہے پاکستان کے ہر اخبار میں چھپ رہا ہے اظہر امین کے ساتھ زیادتی ہو گئی. یہ پیار تھا میرا میڈیا میں، اور دوستیاں اور تعلقات تھیں اور میری عزت تھی بیسیکلی آنےسٹی کی وجہ سے. انہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جینون ہے. اور پھر مجھے ایسے تو نہیں مجیب الرحمان شامی جرنیل اور جرنلزم کہتا تھا، تو میں جرنیل ان کے لیے بنا. جب عارف نظامی نے اور مجید نظامی نے میرے پاس آ کے ریکویسٹ کی کہ جنرل مشرف نے اشتہار بند کر دیے ہیں، تو سب اخباروں میں چھپا کہ میاں محمد اظہر امین نے کہا ہے، نوائے وقت میں بھی بڑی سرخی اور پاکستان میں بھی اور اخبارات میں بھی، میاں محمد اظہر امین نے کہا کہ اشتہارات کھول دو ورنہ میں جی ایس کیو کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. فوری طور پہ مشرف نے بلایا نظامی صاحب کو، انہوں نے کہا میں اشتہار کھول لوں. وہ یہو جہا میڈیا نو جرنیل لبا آیا سی، گھر کا شیر مارو گے تے سڑکاں تے تانوں گدڑ تے لبڑ کھان گے. جو لوگ اپنے گھر کے اندر کا شیر مار دیتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے اندر کا شیر مار دیتے ہیں، اپنی کنٹری کا شیر مار دیتے ہیں، تو اسی لیول پہ ان کو کٹ مار پڑتی ہے. ایک بھی جرنلسٹ اس وقت ایسا نہیں ہے جو جینون، یہ سارے ڈرامے ہیں. جیسے جی ایچ کیو کی ہے نا اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ پارٹی بھی ہوتی ہے، اسی طرح کچھ صحافیوں کو اپوزیشن کے ساتھ، کچھ کو گورنمنٹ پارٹی کے ساتھ لگایا جاتا ہے. سمجھے اس بات کو. بندہ سروائیو نہیں کر سکتا، برباد ہو جاتا ہے، اس کا بچتا ہی کچھ نہیں. اس کے گھر میں موتیں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں. اس کا 20-21 سال کا جوان بھائی جان سے جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے پولیس اور فوج کی مار کھا کے. اس کو پکڑ کے مارتے ہیں. ایم اے پاس 18ویں گریڈ کے افسر کو، 21 سال کے بچے کو کہ مار مار کے مرزا فرحان بیگ ایس پی اس کو ٹیبل پہ سر مار رہا ہے، اپنے بھائی کو امریکہ سے بلاؤ. جیسے اس بیچاری شہباز گل کی ڈرائیور کی بیوی کو اٹھا لیا، 10 ماہ کی بچی کو اٹھا لیا. یہ کچھ ہمارے گھر میں ہوتا رہا ہے. نہیں سہ سکتے تھے وہ میں نے بچوں کی طرح پالے تھے بہن بھائی. میرے فادر فوت ہوئے، میں 16 سال 17 سال کا تھا، چھوٹے چھوٹے تھے، سب مر گئے. آگے میرج ہوئی، چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے بھی میرے ایک قسم کے مر گئے. آئی ایس آئی کی کسٹڈی میں چلے گئے. وائف چونکہ میری فوجی فیملی کی تھی اور سارا داد کا نام تھا آرمی آفیسرز کا. مجھے لاسٹ وارننگ دی وائف نے جی ایچ کیو کے پاؤں میں پڑتے ہو. میں کہا نہیں، آئی ایم گوئنگ، مجھے بچے نہیں مروانے، میں جا رہی ہوں بچوں کے لے کے باپ کے گھر. سو یہ جو فوج ہے بد کردار بغیرت جرائم پیشہ. اب آگے آئی ایس آئی نے میرے گھر میں کہتے ہیں 3 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کرنل میجر وغیرہ اکٹھے ہو کے. میری والدہ کو الفاظ سن لے آئی ایس آئی کے، ماں جی آپ کا بیٹا نہیں دے سکتے جو دنیا سے چلا گیا. ماں جی اظہر امین کو سمجھائیں، اس کی زندگی کے سال واپس نہیں کر سکتے. سارے افسروں کو معاف کرے، پیسہ جتنا کہتا دے دیتے ہیں، کرسی جون سی کہتی ہے دے دیتے ہیں. میں نے کہا پہلے انصاف، نہیں چھوڑوں گا، نہیں گناہ گاروں کو معاف کروں گا. اس لیے کہ انسانیت سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے ملک میں. اپنی کوٹھی کی بیعت کی کچی آبادی کے جن لوگوں کو اپنی ہوش جبکہ سنبھالی ہے فادر کی ڈیتھ کے بعد، جن لوگوں کو نیچ ذات کے لوگوں کو اپنی کرسی کے اوپر بٹھایا، مراثی اور قمیار
کچے کوٹھے بھوکے مرتے لوگ، خدا کی قسم ان کو ہمیشہ راشن دیے، پک اپ بھر بھر کے راشن دی، اپنی کوٹھی میں ان کی شادیاں کرائیں. جب بھی میری کوٹھی میں شادی ہونی ہے، بیڈ رومز، کمرے، لون، گراؤنڈ، سب اس وقت تو سب تباہ ہوا پڑا ہے، کیونکہ میں اس کی ریکنسٹرکشن وہ کر رہا تھا، رینوویشن کر رہا تھا. تو پولیس آئی اور ایم آئی آئی، آئی ایس آئی آئی، اور میں مستریوں کو مارا، رنگ سازوں کو مارا، کوٹھی کا پیٹ نہیں کرنے دیا. وہ جہاں جہاں توڑ پھوڑ ہوئی تھی، دیواروں پر ایک مار مارے ہوئے تھے، وہ ساری رنگ اتارے تھے تاکہ نئے کریں، وہ سارے مستری وغیرہ بھاگ گئے. میرے پاس ہے وہ مستری جن کو مار پڑی، ویڈیو ہے، ویڈیو موجود ہے کہ میرے مین گیٹ پہ اندر پولیس والے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں تو کون ہے، کتنے لک گیا میاں ادھر جا کے، کون سا خفیہ تہ خانہ ہے کوٹھی میں. اس کو کہہ رہے تو کون ہے، نے کہا جی میں تو مستری اور یہ رنگ ساز اور یہ ہیں. کام کرو گے اس کے گھر میں، اسی یہ اجاڑنے پہ یا تسی رنگ رنگ کر کے کوٹھی میں پھر صحیح کر رہے ہو. آپ اندازہ کریں یہ باتیں ویڈیو موجود ہیں. ابھی شارپ آئی نیوز آئی ڈی کھولیں، اس پہ یہ ویڈیو موجود ہیں. سو مجھے لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑی گندی خصلت کے ہیں لوگ ادھر پیچھے جو آپ کے رہتے ہیں کوٹھی کی بیک پہ، بڑی گندی چور چکے بے ایمان منافق جھوٹے غلیظ نیچ ذہنیت کے لوگ ہیں. آپ برابر کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں ان کو، دن میں 10 دفعہ آتے ہیں. کوئی آپ کے گھر رکشہ دھونے آتا ہے، کوئی کچھ کرنے آتا ہے، میں اپنے گھر کے اندر کھڑے کرا دیتا تھا ان کے رکشے میں اور گڈے اور پک پہ. آپ ان کو ہر دفعہ بٹھا کے چائے پلاتے ہیں اور کرتے ہیں، اور اپنی کوٹھی میں ان کی شادیاں کرتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، اپنی بجلی دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں. ان کو ٹچ کیا مقامی تھانے نے، مینج کیا. اب جب میں پروف کر رہا ہوں تو کیوں نہیں میرے کراس ورشن درج کرتی پولیس؟ پروف کیا میں نے کہ پولیس نے ان کو مینج کیا. انہیں کہا اس کے کیمرے توڑو. جب پولیس یا شرارت کراتی ہے یا آرمی کے ایسائی والوں نے آ کے حملہ کرنا تھا تو وہ ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، وہ میرے کیمرے توڑ رہے ہیں کوٹھی کے. جبکہ اس سے پہلے ساری گلی میرے سے لے کے جاتی رہی ہے، میرا پورا محلہ مجھ سے لے کے جاتا رہا. جی ہماری باہر سے بائک اٹھائی گئی، ہماری گاڑی کا شیشہ اتر گیا، ہمارے گھر رات کو کوئی ٹاپا. میں نے کوئی درجنوں چور پکڑوائے ہیں کیمروں سے. لیکن وہ پیچھے آبادی کے، میرا محلہ خوش ہے، پچھلی آبادی کے میرے گھر کے آگے آ کے کوٹھی کے کیمرے توڑتے ہیں. ہم نے کیمرے نہیں لگانے دینے. 7 دفعہ کے 8 دفعہ کیمرے توڑے، 14 میری کوٹھی کے اندر گھس کے حملے ہوئے. میری والدہ پہ مجھ پہ اینٹیں سیدھی چلی، دہشت گردی کی ایکسٹریم ہوئی کہ انہیں انٹر کیا. ہوائی فائر کر کے جان بچا رہا ہوں. پولیس کہہ رہی ہے ہوائی فائر جان بچانے کے لیے کیوں تو نے کیا، ہم تجھ پہ ہوائی فائر کا پرچہ دیں گے. یہ میرے پلازے میں بھی حملہ ہوا تو ہوائی فائر کا پرچہ کرایا. پولیس کہتی ہے، ایجنسیاں کہتی ہے تو بچایا کیوں اپنے آپ نو، کیوں بچایا، مریا کیوں نہیں. آگے میں پڑھتا ہوں. مزید ظلم یہ کہ انہیں اپنے کاروباروں پر 16 سرکاری محکموں کو رشوت نہیں دینا پڑتی، کسی بھی قسم کا ٹیکس یہ نہیں دیتے، پھر بھی اشیاء عوام کو انتہائی مہنگی فروخت کرتے ہیں. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ کچھ سول افراد پر یہ الزام لگا کر ایف آئی اے نے یہ مقدمہ درج کیا کہ انہوں نے چینی 50 سے 100 روپے کلو کر کے عوام سے ظلم کیا. جبکہ میں نے اسی وقت کالم لکھا کہ فوج نے بھی اپنی شوگر ملوں سے اسی ریٹ پر چینی دی، جبکہ فوج کو نہ تو ٹیکس دیتی ہے، کوئی ٹیکس نہیں دیتی. سارے کاروبار ملک کے فوج نے قبضہ کر لیے ہیں، پیچھے رین خون بچے ہیں، اس رین خون سے ٹیکس لے کے یہ ساری تنخواہیں لے رہے ہیں پورا ملک، اور یہ اشیاء کر رہا ہے. اور جو مین بزنس اس ملک میں ہے وہ سارا فوج نے قبضہ کر لیا، اور کسی کو بزنس کھڑا نہیں کرنے دیتی، اور اس کا ٹیکس نہیں دیتی، نہ تو ٹیکس دیتی ہے. میں نے لکھا کہ نہ ہی 16 محکموں کو رشوت دیتی ہے. ہر کاروباری کو، فیکٹری والے کو، بزنس والے کو 16 محکموں کو رشوت دینی پڑتی ہے. ان کو وہ بھی نہیں دینی پڑتی، ان کو تو 10 روپے کلو چینی دینی چاہیے، 16 رشوت نہیں دیتی. اسی طرح 16 محکموں کے بیچارے سول ملازمین کی رشوت بھی یہی فوجی کھا جاتے ہیں، ان بیچاروں کی رشوت بھی کھا جاتے ہیں یہی فوجی. نہ جگے اور نہ بھتے دیتی ہے. پرائیویٹ آدمی کو تو کبھی جگے کبھی بھتے. جب پولیس والوں کا دل کرتا ہے فیکٹری میں جا کے گھستے ہیں. میں اپنی ایک دفعہ فیکٹری میں بیٹھا تو مقامی تھانے کی گاڑی آئی، گڈی دے بمپر رہے وہ آ کے دیو. میں نے کہا کس وجہ سے؟ کہندا سپاہی محرر. کہندا اچھا ساڈے علاقے چ فیکٹری تے بمپر نہیں پوانے. جبکہ میں نے اسی وقت کالم میں لکھا اچھا 16 محکمے بیچارے کھا جاتے ہیں، نہ جگے نہ بھتے دیتی ہے. جیسا کہ سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہے کہ ایک جنرل نے ایک فیکٹری مالک سے کینیڈا میں 1 ارب روپیہ جمع کروانے کا اس کے نام پہ حکم دیا. میرے چینی والے کالم پر کے باوجود بھی ایف آئی اے نے فوج کی شوگر ملیں شامل نہیں کی، بلکہ میرے شامل تفتیش نہیں کی، بلکہ میرے اس کالم کے بعد میڈیا اور ایف آئی اے نے یہ کیس ہی غائب کر دیا، اور کالم لکھ کے وہ جہانگیر ترین اور موجیں ہو گئی زرداریوں کی، شریفوں کی، ملوں کی. میرے اور کالم لکھ کر جرم کا انکشاف کرنے پر فوج نے پولیس اور آئی ایس آئی کی چڑھائی مجھ پر ڈبل کر دی، جو کہ 22 سال سے جاری ہے.
اور جب خبر رساں ایجنسی شہرپائی نے 7 اگست 2019 کو یہ خبر جاری کی کہ فوج نے کشمیر فروخت کر دیا، تو اس دن سے آج تک گھر میں ناحق قید کیا گیا ہوں، اور آج پورے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اپنی قید کی 3ری سالگرہ کے موقع پر یہ کمپلینٹ لکھ رہا ہوں۔ یہ 7 اگست 2022 کو 3 سال پورے ہو گئے نا، کیونکہ 5 اگست کو کشمیر پہ قبضہ ہوا، فوج نے خاموش رہ کے قبضہ ہونے دیا۔ 7 کو میں نے ایویڈنس خبر جاری کی کہ فوج نے کشمیر فروخت کر دیا۔ اس دن پھر میرے پہ چڑھائیاں ڈبل ہو گئی، فوجی اٹھانے آ گئے، میں کوٹھی میں ہی لاک ووک ہو کے غائب ہو گیا، اور ان کو کہا کہ اب گولیاں چلیں گی، لاش میری لے کے جاؤ گے، زندہ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو وہ اس ویٹ میں کہ باہر نکلے تو اس کو اٹھائیں۔ ادھر لچے لفنگوں کو بھی کہہ دیا کہ یہ جس وقت ریکی کریں، کچھ 4 اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کوٹھی کے، 4 ادھر بیٹھے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اس کو یہ نکلے صحیح ایک دفعہ، تو پھر کیسے وہ بھی ہم ہاتھ ڈال کے فون چون کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے یہ گیم کر رکھی ہے۔ ایسی بے شمار غداریاں اور منمانیاں اس ادارے کے نوکروں کی 70 سال سے جاری ہیں۔ مزید اہم یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سنگین جرائم کا انکشاف کرتا ہے تو یہ اسے فوج کے خلاف سازش قرار دے کر اغوا تک کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، انجینئرڈ طریقے سے مقدمات میں پھنساتے اور دشمنیاں ڈلواتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے لوگ کہتے تھے یہ بڑے نیچ لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ان میں جو مراسی ہیں، انہوں نے ہمارے سامنے مراسیوں کو کسی شیعہ نے آگے کہا تم جھنڈا لگا لو اور یہاں پہ شام غریبہ کر لیا کرو سال بے سال، شیعہ کا لگا کے ہم تمہیں کچھ پیسے دے دیا کریں گے۔ انہوں نے ان کے کوٹھے کچھ میں نے پکے کرا دیے تھے، وہ اوپر کی منزلیں ان کے کوٹھوں کی انہوں نے ڈلوا دی، وہ شیعہ بن کے بیٹھ گئے براسی سے، حالانکہ ان کی عورتیں ڈفلیاں شفلیاں بجواتی تھیں وہاں لوگوں کے گھروں میں۔ ان کا میرے خلاف یوز کیا۔ مجھے لوگ کہتے تھے یہ نیچ ہے، تو میں کہتا تھا یار مجھے میاں محمد بخش کا شعر سب سے برا لگتا ہے کہ نیچا دی آشنائی تو فیض کسے نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ تو میں نے کہا کہ یہ مجھے اس لیے برا لگتا ہے کہ یار میں سب انسانوں کو برابر سمجھتا ہوں۔ اب میں نے پولیس کو یہ شعر لکھ کے دیا، اندازہ کریں کہ ان کے تم نے جن کا استعمال کیا ہے ان پر پوری زندگی سے ہمارے احسان ہے، بے باک انسان ہے، اور انہی کا استعمال۔ اچھا میرے ساتھ ہمیشہ وہی کچھ ہوا جو علی کے ساتھ ہوا ہے۔ علی کہتے ہیں نا کہ میں نے جس کے ساتھ احسان کیا وہی میں اپنا دشمن پایا، میں نے بھوکے ننگوں کو کروڑوں پتی بنا دیا، اللہ پاک نے میرے ہاتھوں بنوایا، لیکن وہ لوگ مجھے سے حاسد ہو کے میرے ہی دشمن بنے، میرے ہی خلاف کانسپائریسیز میں پائے گئے۔ بعد میں یہ شروع سے میرے ساتھ ہو رہا ہے، رشتہ دار بھی، دوست بھی، عزیز بھی، ملنے والے بھی۔ حیران ہوں میں اپنی اس لک پہ، قسمت ہے وہ اللہ نے یہ لکھا ہوتا ہے بعض اوقات، تو جو اللہ کی مرضی جب آئے، کیونکہ ظلم ستم کی طاقت بھی تو اللہ دیتا ہے، ظلم ستم کی طاقت اگر اسٹیبلشمنٹ کو دی ہے وہ بھی تو اللہ نے دی ہے، اور جب کبھی وہ سزائیں بھی دے دیتا ہے۔ اب میں یہ آگے پڑھتا ہوں۔ مزید اہم یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سنگین جرائم کا انکشاف کرتا ہے تو یہ اسے فوج کے خلاف سازش قرار دے کر اغوا تک کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، انجینئرڈ طریقے سے مقدمات میں پھنساتے اور دشمنیاں دلواتے ہیں، جس کا ایک ثبوت میرے ساتھ ہونے والے سنگین جرائم ہیں۔ لیکن میرے معاملے میں اللہ کا ایک خاص معجزہ ہے کہ اس نے مجھے جس طرح تمام ریاستی اداروں کی طرف سے میرے ساتھ جاری، اس میں ٹائپنگ مسٹیک کافی ہے، ساتھ کا ہے غلط ڈل گیا، جاری کھلی اور ننگی جنگ کا مقابلہ کرنے کی توفیق دی، ایسے معجزے کی مثال اور شاید کوئی نہیں ہے۔ مثلا فوج ایجنسیوں اور پولیس سمیت 12 اکتوبر 1999 سے آج تک جس ادارے نے جو بھی جرم میرے ساتھ کیا اسے میں متعلقہ محکموں کے ریکارڈ میں داخل کرنے میں 70%، 80% تک کامیاب رہا، جس کا ثبوت میری طرف سے یا میرے ملازمین یا نمائندوں کی طرف سے درج 50 کے قریب FIRs اور درجنوں استغاثے، وہ بھی پرچہ ہی ہوتا ہے، وہ ریٹ پیٹیشنز، جبکہ نیب FIA اینٹی کرپشن پنجاب پولیس کے پاس درجنوں پینڈنگ درخواستیں برائے ادرائی FIR، وہ اتنے مضبوط ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں، وہ بھی پرچے ہی ہیں، شامل ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ فوری طور پر مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کی جائے، اور اگر نیب کے دائرہ اختیار میں یہ مقدمہ نہیں آتا تو جو محکمہ یہ مقدمہ درج کر سکتا ہے اسے ڈائریکٹ بھجوایا جائے، کیونکہ نیب نے بھی یہ سنگین جرم شروع کر رکھا ہے کہ جن طاقتوروں کے خلاف کارروائی نہیں کرنا ہوتی، بیوروکریسی، آرمی، اس طرح کے طاقتوروں کے خلاف، سول دے بھاویں وزیر اعظم بھی تروندے لے جاندے نے، بغیرت دے بچے حرامی سور نیب والے، کارروائی نہیں کرنا ہوتی، ان کے متعلق اس تحریر کے ساتھ فائل داخل دفتر کر دی جاتی ہے کہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا،
نیب کے ایسے گھنونے مجرم افسران کو سزائے موت دینا چاہیے جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر ان کے دائرہ اختیار میں نہیں تو کس ادارے کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. اگر نیب افسران کو علم نہیں تو عام انسان کو کیسے علم ہو سکتا ہے. تاریخ 7 اگست 2022. درخواست دہندہ ڈاکٹر میاں محمد اظہر امین گارڈسٹ، صحافی، کالم نگار، شاعر، چیف ایڈیٹر. چیئرمین جسٹس لا چیمبر لکھنا بھول گیا ہوں یہاں پہ میں. اچھا، کیونکہ قانونی ادارے کا بھی تو سربراہ ہوں نا میں اس ملک کے، پہلے اس چیمبر کا جوڈیشل ایک فورم کا بھی تو میں چیئرمین ہوں. اچھا، اب یہاں میں نیب کے حوالے سے بتاؤں گا کہ انہوں نے میری بھی بے شمار درخواستیں، اور میرے پاس بے شمار لوگوں کے ثبوت ہیں جس میں پولیس کے سی ایس پی افسران اور دیگر انتظامیہ کے سی ایس پی افسران اور دیگر افسران کے خلاف ایسے ثبوت موجود ہے کہ وہ نیب کا دائرہ اختیار تھے، لیکن انہوں نے واپس بھجوا دی درخواستیں. اور تم متعلقہ محکمے کو اپنا نمبر لگا کے بھیجو کہ جناب یہ تمہارا پرچہ دینا بنتا ہے ایف آئی اے یا پنجاب پولیس، لہذا آپ کاروائی کر کے نیب کو اطلاع دیں اور اس کی کاپی بھجوائیں کمپلینڈنٹ کو. تم نے جو بدماشی شروع کر رکھی ہے اس کی سزائیں بھی دی جائیں گی تمہیں. اور یہاں میں سعودی عرب کے شاہ محمد بن سلمان وغیرہ کو، یو اے ای کو، ان کو میں پیغام بھجوا رہا ہوں عربوں کو کہ گاڈزم اور مقدمہ مذاہب، یہاں میں عوام کو بتا دوں godism.com پہ یہ کتاب بھی فری اویلیبل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو میں شہزادوں کو بتا دوں کہ میں نے 6 ماہ ٹائم دیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی دیا، بڑے بڑے عالموں کو دیا. میری اس کتاب کے بعد مشرق اعظم جس نے شرک سب سے زیادہ پھیلایا، ڈاکٹر طاہر القادری، اس نے ایک ڈرامہ شروع کیا. اب اچانک یو ٹرن لیتے ہوئے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بابوں کے یہ فرقوں کے خلاف تھوڑا سا بولا ہے، تھوڑا بہت یہ کیا، پر اسے سمجھ نہیں آ رہی کرے کیا. کیونکہ اس ایک بھوکے ننگے ملا نے 30 سال پہلے بھوکا ننگا ملا تھا شریفوں کی مسجد میں، اس نے بھی مذہب کا فراڈ کر کے اربوں خربوں کا جو نیٹ ورک کھڑا کیا، اور اس کو مذہب کی بنیاد پہ اس نے دھرنے دیے. جو میرا مقدمہ ہے مذہبی جماعتوں کے خلاف کہ اسلام کے نام پہ پیسہ کیا اور اسلام کے لیے کبھی بھی انہوں نے کوئی دھرنا نہیں دیا. اتنا بڑے بڑے 2 دھرنے دیے طاہر القادری نے آ کے، کوئی اس کو پوچھنے والا ہے؟ یاد کریں دھرنا کس لیے تھا. پہلا اس کا کہ جی وزیر اعظم بنا دو، اور ایک اس کو جھوٹی خبر پہنچائی گئی دھرنے میں، تو یاد ہے مبارک ہو مبارک ہو چیف جسٹس نے ہرا دیا وزیر اعظم، یعنی کہ میرا مشن پورا ہو گیا. دوسرا دھرنا 3 مہینے اس نے دیا نواز شریف گورنمنٹ ختم کرنے کے لیے، اسلامی نظام کے لیے نہیں دیا. اور اس کی پرانی تقریریں اٹھائیں، جھوٹی مکاری اور غلاظت سے بھرپور اس نے جتنے اپنے اور بابوں کے معجزے سنا سنا کے مال لوٹا ہے. اس سمیت سب کو میں نے ٹائم دیا تھا کہ میں نے جو سوال لکھے ہیں گاڈزم اور مقدمہ مذاہب میں جو وہ موجود، اب کتاب کی شکل کر گیا، پہلے تو کوشچن پوچھے تھے کہ میں کہیں غلطی پر تو نہیں، جواب دے. جواب کتوں ہے؟ مذاہب تو ہے ہی فراڈ، اللہ نے تو نہ کوئی مذہب لکھوایا، یہ ثابت ہوا اس کتاب میں. تو میں سعودیہ کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے مذہب کے نام پہ بڑا لوٹ لیا دنیا کو. کیا تمہیں اتنی تکلیف ہے کہ 22 کروڑ عوام کی عزت جان مال لوٹنے کے لیے ادھار دو؟ خبردار تم نے اگر کوئی پٹرول ادھار دیا یا کوئی چیز دی، 15 روپے لیٹر پٹرول ایران سے بارڈر سے فوج روز کا اربوں روپے کا سمگل کر کے لاتی ہے پٹرول پمپوں کو. خبر ایجنسی شارپائی کے ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے، پٹرول پمپوں کو وہ کم قیمت پہ دیتی ہے. یعنی پی ایس او سے یا سرکار سے پٹرول پمپ خریدے گا ہفتے میں 1 ٹرک مثلا، تو 4 خریدے گا فوج کے خفیہ سمگلنگ نیٹ ورک سے 15 روپے لے کے 250 میں دیتی ہے پٹرول. اور آفیشلی سعودیہ اور دیگر ممالک سے اتنا مہنگا لے کے، اس پہ میں آلادہ ویڈیو کروں گا. یہ بہت بڑا کھیل ہے، کیا بتاؤں میں آپ کو یہ کہاں کہاں سے لوٹ رہے ہیں. میں سعودیہ کو وارن کر رہا ہوں، تم نے جو بت پرستی شروع کر رکھی ہے گاڈزم اینڈ کیس آف ریلیجنس بک کے مطابق، انسان بنو اور ہماری کھالیں نہ کھچواؤ. پاکستان کو پٹرول دے دیں گے، فلاں ایڈ دیو نا، ایڈ دی عوام دی تہاڈی آتے ایسے پیسے دو کہ ہاں عوام کی کتنی سبسڈی بجلی کے بل میں ختم کرنی پڑ رہی ہے سالانہ. اچھا 20 ارب یا 50 ارب، یہ لیں 50 ارب سالانہ ہم گرانٹ دیتے ہیں عوام کو، جو ہے سبسڈی ختم کرتے ہیں، لاس ہم پورا کرتے ہیں.
کھانے پینے کی روٹی کی چیزوں میں کتنے ٹیکسز لگ رہے ہیں. اچھا یہ دالیں، گوشت، سبزی، پھل، ان چیزوں پہ 2 کھرب روپیہ ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے. آپ ٹیکس ختم کر دیں, ہم 2 کھرب ماہانہ سالانہ دے دیا کریں گے پاکستان کو تاکہ عوام روٹی صحیح طرح کھا لیں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ قرضہ دے کے فوج کی عیشیاں کراتے ہو, اپنے گنڈے پالتے ہو اور عوام سے قصے نکلواتے ہو. بدوو، چورو، ڈاکوو. تمہارا چوری کاروبار تھا نا. آل سعود کیا ہے؟ کتنا بڑا ڈاکو تھا سعود. چوری کاروبار تھا, ڈاکے تھا, قافلے لوٹتے تھے. امریکہ نے تیل کٹتا, تہاڈیاں پو بارہ ہو گئیاں. دعا تے کوئی آیت نے, کسی آیت نے نہیں کٹیا, کسی دعا نے نہیں تیل کٹیا. یہود و نصارا نے کٹیا تے تہاڈی نسل بدلی. کھوتیاں دے پھرن والے بدوو. میں یہ ختم کرتا ہوں. اللہ ایشور, گاڈ, بھگوان, رب, مالک کو جس نام سے بھی پکاریں, صرف وہی عظیم ہے, صرف خدا عظیم ہے. اونلی گاڈ از گریٹ, اللہ اللہ اکبر.